قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذرا سورہ آل عمران کے یہ 7ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ یہاں سے اب یہ تیسرا سلسلہ کلام شروع ہو رہا ہے اور یہ غزوہ احد سے پہلے نازل ہوا۔ غزوہ احد آپ جانتے ہیں کہ 3 ہجری میں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت اونچا مقام حاصل ہے، وہ اس بنیاد پر کہ دیکھیں اس وقت بھی دنیا میں اکثریت لوگوں کی اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمان، جو کہ ایک بڑی تعداد ہے دنیا کے انسانوں میں، ابراہیم علیہ السلام سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ عیسائی ہیں جن کی تقریباً اتنی ہی تعداد ہے جتنے مسلمانوں کی، وہ اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ اور یہودی یہ بھی اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ تو دنیا میں آج بھی اکثریت ہے ان لوگوں کی جو اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے اب کچھ بات کی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار کون ہیں۔ تو سچے پیروکار تو وہی ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنایا ہوا ہے، اور جو اس طریقے سے ہٹ گئے وہ کیسے ان کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، یہ سب اہل کتاب ہیں، یہود اور نصارہ، ان سے کہہ دیجئے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ان باتوں کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان یکساں ہیں۔ یعنی اللہ کی کتاب میں بنیادی باتیں تو ایک ہی ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، یہ ہر کتاب کی بنیاد ہے۔ تو اے اہل کتاب ان باتوں کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان یکساں ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں۔ ہر کتاب میں یہ تعلیم، ہر پیغمبر کی یہ تعلیم رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یہ بھی ہمارے تمہارے درمیان یکساں ہے یہ بات۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ ہم کسی کو رب نہیں بنائیں گے۔ یعنی یہ مشترکہ باتیں ہیں، اس طرف آؤ۔ اگر ادھر تم آ جاتے ہو، ان کو قبول کرتے ہو، تو پھر تمہارا دین اسلام کی طرف آنا آسان ہو جائے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ موڑتے ہیں ان چیزوں سے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو پھر کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں، ہم تو اللہ کے آگے سر تسلیم ہم کرنے والے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں ہم سے بحث کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل، جبکہ تورات اور انجیل تو الا من بعد ہی، اس کے بہت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی تورات اور انجیل یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقفہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 2500 سال کا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد یعنی کوئی 1500 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور پھر بعد میں عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 600 سال پہلے۔ تو جو تعلیمات تمہارے پاس ہیں یہ تو بہت بعد میں نازل ہوئی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے،
اور تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کے صحیح وارث ہیں۔ بھئی کیسے وارث ہو؟ تم تو شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام جو ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو کہاں ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات؟ یعنی تم کیسے ناحق باتیں کرنے لگ گئے؟ ابراہیم کے ساتھ کیا تعلق رہا تمہارا؟ اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور خدائی میں بھی شریک ہیں، تو کیسے تم اپنے نسبت ابراہیم سے جوڑتے ہو؟ تو کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جو ناحق ہیں، جو کہ کسی پیغمبر نے اپنی تعلیمات میں نہیں رکھی اور تم ان کے ساتھ منسوخ کرتے ہیں؟ ہاں انتم ہاؤلائی حاججتم فیما لکم بہ علم، تم ان باتوں میں تو ہم سے جھگڑا کر چکے جن کا علم تمہارے پاس آیا، اور ان باتوں میں تو چلو بحث کرنے کی گنجائش بھی ہے جو اللہ نے تمہاری کتابوں میں نازل کی ہے، لیکن فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تم ان باتوں میں ہم سے کیوں الجھتے ہو جن کا تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے؟ جیسے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، یہ کہاں ہے؟ تمہاری کتابوں میں بھی نہیں ہے یہ چیز۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی حقیقت کا علم اللہ ہی کو ہے اور تم اس چیز کی طرف نہیں آ رہے۔ ما کان ابراہیم و یہودیم ولا نصرانی، ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، یعنی ابراہیم تو بہت پہلے گزر چکے، اس وقت تو نہ یہود تھے نہ نصارہ تھے۔ ولیکن کان حنیفا مسلمہ، جبکہ ابراہیم تو یکسو مسلم تھے، یعنی سب سے کٹ کر اللہ کی طرف ہو گئے تھے۔ ابراہیم نے تو اس گھر میں آنکھ کھولی جو شرک کا گڑھ تھا، ان کا باپ مشرک تھا، بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا۔ تمہارا کیا تعلق حضرت ابراہیم سے؟ اس نے تو سب کچھ چھوڑ دیا، گھر بھی چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا اور اللہ کی خاطر نکل پڑا، اور جہاں جہاں ضرورت پڑی اپنے بال بچے بھی چھوڑے، یعنی اس طرح سے یکسو مسلم تھا ابراہیم علیہ السلام۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے ہرگز نہیں تھا۔ تم ان کو کس طرح سے اپنا سرپرست بناتے؟ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم کے ساتھ تعلق کے حقدار تو وہ لوگ ہیں للذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کی پیروی اختیار کی۔ ابراہیم کی جو پیروی کرنے والے تھے وہ ابراہیم کے صحیح حقدار ہیں ان کے ساتھ تعلق کے۔ وہذا النبی، اور اس طرح سے یہ نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے ساتھ تعلق کے صحیح حقدار ہیں کہ آپ نے انہی کے راستے کو اختیار کیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا راستہ۔ والذین آمنوا، اور اسی طرح سے ایمان والے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ ابراہیم کے ساتھ تعلق کے صحیح حقدار ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنوں کا ہی حامی اور مددگار ہے، یعنی جو صحیح ایمان والے ہیں انہی کا حامی اور مددگار ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے پروردگار ان بارشوں کے نقصانات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جو لوگ اس وقت بارش کی مصیبت میں مبتلا ہیں ان کی مدد فرما، یا اللہ ہر قسم کی آفات سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ۔